سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کا 6واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي، اور اے محبوب آپ میرے بندوں سے فرمائیے، یعنی میرے مومن بندوں سے فرمائیے، یقول التی ہی احسن، وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، یعنی بات جب کہیں تو نرم بات ہو، پاکیزہ بات ہو، ادب اور تہذیب کی بات ہو، ارشاد اور ہدایت کی بات ہو۔ کسی بات کرنے کے کسی مفہوم کو الفاظ میں بیان کرنے کے مثلاً 10 طریقے ہو سکتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان 10 طریقوں میں جو سب سے اچھا طریقہ ہے اسے اختیار کرے۔ شیطان یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ آپس میں لڑانے کے لیے وہ آ کر کسی کا ہاتھ پکڑ کر یا کوئی نیکی کی طرف جا رہا ہو تو اس کے پاؤں پکڑ لے، ایسی طاقت وہ نہیں رکھتا۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی بات کریں کہ شیطان کو وسوسے ڈالنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے۔ اب شیطان وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، جب ہم رف گفتگو کرتے ہیں، محتاط گفتگو نہیں کرتے، تو شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی مضمون کو بیان کرنا ہے، کوئی بات کہنی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اسی بات کو کہنے کے لیے 10 طریقے ہیں، تھوڑی دیر سوچیں کہ سب سے اعلیٰ کون سا طریقہ ہے، وہ اختیار کریں، نرمی سے کہیں، پاکیزہ بات ہو، ادب اور تہذیب کی بات ہو، ہدایت اور ارشاد کی بات ہو۔ مفسرین نے فرمایا کہ اگر کفار بےہودگی کریں تو ان کا جواب انہی کے انداز میں نہ دیا جائے۔ شان نزول ہے، مشرکین مسلمانوں کے ساتھ بد کلامیاں کرتے اور انہیں تکلیفیں دیتے تھے۔ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ کفار کی جاہلانہ باتوں کا ویسا ہی جواب نہ دیں، صبر کریں اور صرف یہ کہہ دیا کریں یہدیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے۔ لیکن یہ حکم قتال اور جہاد کے حکم سے پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا اور ارشاد فرمایا گیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ جہاد کریں کافروں سے اور منافقوں سے اور ان پر سختی کریں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک کافر نے ان کی شان میں بیہودہ کلمہ زبان سے نکالا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کرنے اور معاف فرمانے کا حکم دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جہاں ہماری ذات کا معاملہ ہو تو کوئی کافر یا کوئی بھی شخص ہمیں تکلیف پہنچائے، سخت جملہ کہے اور ہم اسے دین اسلام کی طرف لانا چاہتے ہیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، معاف فرما دینا چاہیے اور اس کے بیہودہ کلام کا جواب نرمی سے دینا چاہیے۔ لیکن جہاں وہ غلط بات کہے، جس بات کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی سے ہو، اس طرح کی باتیں کہے، تو پھر جب جہاد کا حکم آ گیا تو پھر ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم سختی سے جواب دیں۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور
توبہ کی اور ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ او ان یشا یعذبکم، چاہے تو تمہیں عذاب کرے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے اے محبوب آپ کو ان پر وکیل بنا کر نہ بھیجا، یعنی اے محبوب آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمان و زمین میں ہے، سب کے حالات، سب کے احوال اور سب کے کام کو اللہ جانتا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے کہ کون نیک ہے، لائق ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی، فضیلت دی۔ تو ایک کو دوسرے پر مخصوص فضائل کے ساتھ بڑائی دی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اور سارے نبیوں سے افضل بنایا۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ زبور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں۔ ساری صورتوں میں، پوری زبور شریف میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، اس کی تحمید ہے، تمجید ہے، اس کی تعریفیں ہیں۔ پوری زبور شریف میں حلال اور حرام کا بیان نہیں ہے، نہ فرائض کا ذکر ہے، نہ حدود کا ذکر ہے، نہ احکام کا ذکر ہے۔ اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لے کر ذکر فرمایا گیا۔ مفسرین نے اس کی چند وجوہات ذکر کی۔ ایک یہ کہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی گئی تھی، لیکن یہاں پر بادشاہت کا ذکر نہ فرمایا گیا۔ اس میں تنبیہ یہ ہے کہ آیت میں جس فضیلت کا ذکر ہے وہ علم کی فضیلت ہے، نہ کہ ملک اور مال کی فضیلت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں فرمایا ہے کہ محمد خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، اور ان کی امت خیر الامم ہے، ساری امتوں میں سب سے افضل ہے۔ اسی سبب سے آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام اور زبور کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کا گمان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور توریت کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اس آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمانے کا ذکر کر کے یہودیوں کو جھٹلایا گیا اور ان کے دعوے کو رد کیا گیا اور ان کے دعوے کا بطلان ظاہر فرما دیا گیا۔ غرض یہ کہ یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کبریٰ پر دلالت کرتی ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے محبوب آپ فرمائیے پکارو انہیں جن کو اللہ کے سوا گمان کرتے ہو۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، تو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے اور نہ پھیر دینے کا۔ شان نزول کفار جب قحط شدید میں مبتلا ہوئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ کتے اور مردار کھا گئے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں فریاد لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی، التجا کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جب بتوں کو خدا الہ معبود مانتے ہو تو اس وقت انہیں پکارو
اور وہ تمہاری مدد کریں، اور جب تم جانتے ہو کہ وہ بے جان پتھر ہیں، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تو کیوں انہیں خدا معبود الہ بناتے ہو؟ دیکھیں یہاں پر پھر ہم اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کسی کو خدا سمجھنا، الہ سمجھنا، معبود سمجھنا، تو یہ تو شرک ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی خدا نہیں۔ کسی کو یہ سمجھنا کہ یہ اللہ سے مقابلہ کرے گا، اللہ نہ چاہے گا پھر بھی چھین کے دے دے گا، تو ایسے تصورات تو شرک ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسباب بنائے۔ دیکھیں ہم دعا مانگتے ہیں، ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ والوں سے دعائیں کراتے ہیں، یہ سب ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندے وہ ذریعہ اور وسیلہ ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا ہے۔ تو یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ وہ خدا ہے، الہ ہے، معبود ہے، اللہ نہ چاہے گا تب بھی وہ چھین کے دے دیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم انہیں وسیلہ بناتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں سے ہماری مدد فرماتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل شرک کی حقیقت کتاب CD میں موجود ہے۔ تو الحمدللہ کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی کو خدا الہ معبود نہیں سمجھتا۔ اچھا، اب اگر یہ کہا جائے کہ جب اللہ تعالی خدا ہے، مالک ہے، تو پھر ہمیں اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانے کی حاجت کیا ہے؟ تو دیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسباب بنائے، روزی کا رزاق اللہ ہے، لیکن اس کے لیے ہم نوکری بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو دوسرے انسانوں سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ہمیں بھی اللہ ہی دے گا، اور جس سے ہم مدد مانگ رہے ہیں اس کو بھی اللہ ہی نے دیا ہے، تو جب وہ اللہ کی مدد سے ہی ہمیں دے گا تو ہم اس سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ تو ہم جواب یہی دیتے ہیں کہ مدد تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب بنائے ہیں تو ہماری نیت یہی ہے کہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں، جس سے ہم مدد مانگ رہے ہیں دنیا میں، اگر اس کو خدا الہ معبود سمجھ لیں تو پھر تو دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ جس طرح فرعون کے ماننے والے فرعون سے جب مدد مانگتے تو اسے خدا سمجھ کے مدد مانگتے، تو وہ تو ان کی بربادی کا باعث ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسباب بنائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، انبیاء اور اولیاء کو طاقتیں دی، چونکہ جب اللہ کے نیک بندے اللہ کے ہو گئے تو اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور انہیں بلندی عطا فرمائی۔ آگے دیکھیں وسیلے کا ذکر ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عزیر کو اور فرشتوں کو، وہ خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، ایہم اقرب، کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے۔ یعنی یہ کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر، فرشتوں کو اور جنات کو پوچھتے ہیں، لیکن کافر جن جنات کو پوچھتے تھے وہ ایمان لے آئے تو وہ وسیلہ ڈھونڈنے لگے کہ ہم میں کون ایسا ہے جسے اللہ کا زیادہ قرب حاصل ہے، تو ہم اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ تو دیکھیں وسیلے کا تو ثبوت آیت میں موجود ہے، ہاں پوجنے کی مذمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت ایک جماعت عرب کے بارے میں نازل ہوئی جو جنات کے گروہ کو پوجتے تھے۔ وہ جنات اسلام لے آئے اور ان کے پوجنے والوں کو خبر نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور انہیں آر دلائی، انہیں شرمندہ کیا گیا اور فرمایا گیا کہ تم جن جنات کو پوج رہے ہو یہ تو ایمان لے آئے ہیں، اب یہ اس فکر میں ہیں کہ ہمیں وہ مل جائے جو اللہ کا زیادہ مقرب ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے اللہ کا قرب پائیں، تاکہ جو سب سے زیادہ مقرب ہو اس کو وسیلہ بنائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقرب بندوں کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا جائز ہے،
اور اللہ کے مقبول بندوں کا یہی طریقہ ہے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب. وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوچھتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اور اس کی رحمت کی امید رکھتے. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو کافر انہیں کس طرح خدا الہ معبود سمجھتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈر کی چیز ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے قیامت کے دن سے پہلے نیس کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے. او معذبوها عذابا شدیدا، یا اسے سخت عذاب دیں گے قتل وغیرہ کے ساتھ جب وہ کفر کرے اور گناہوں میں مبتلا ہوں. یعنی کوئی بھی بستی جب کفر کرتی ہے اور بستی کے رہنے والے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے اور پھر بربادی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک کا حکم دیتا ہے. زنا اور سود، آج سود بھی عام ہے اور بے حیائی بھی عام ہوتی جا رہی ہے. پھر سماعت کریں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک کا حکم دیتا ہے. کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. پوری دنیا میں زنا عام سے عام ہوتا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں سود عام ہو گیا ہے. تو صالحین اور اہل نظر کا کہنا یہ ہے کہ ان قریب پوری دنیا میں تباہی آنے والی ہے اور اس میں لاکھوں لوگ ہلاک ہو جائیں گے. بڑی بڑی طاقتیں جو سپر طاقت کہلاتی ہیں وہ بھی اس ہلاکت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گی. ہم اس ہلاکت کے آثار دیکھ رہے ہیں کہ صرف مسلمان ہی پریشان نہیں ہے بلکہ کافر بھی سکون میں نہیں ہے، ہر وقت خوف ہے ان پر. اگر اس دنیا کو عذاب سے بچانا ہے، سکون چاہیے، تو قرآن کے نظام کو عام کرنا ہوگا اور بے حیائی سے اس قوم کو بچانا ہوگا. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہم ایسی نشانیاں بھیجنے سے یوں ہی باز رہے کہ انہیں پچھلے لوگوں نے جھٹلایا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ صفا پہاڑ کو سونا کر دیں اور پہاڑوں کو سرزمین مکہ سے ہٹا دیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی کہ آپ فرمائیں تو آپ کی امت کو مہلت دی جائے، اور اگر آپ فرمائیں تو جو انہوں نے طلب کیا ہے وہ پورا کیا جائے. لیکن اگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو ان کو ہلاک کر کے نیست و نابود کر دیا جائے گا. اس لیے کہ ہماری سنت یہی ہے کہ جب کوئی قوم نشانی طلب کر کے ایمان نہیں لاتی تو ہم اسے ہلاک کر دیتے ہیں اور مہلت نہیں دیتے. ایسے ہی ہم نے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا تھا، پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا تھا. اسی بیان میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی فرمایا کہ ہم نشانیاں اس لیے نہیں دے رہے کہ پہلے لوگوں کو نشانیاں دی گئیں، انہوں نے جھٹلایا، وہ برباد ہو گئے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ تو انہیں مہلت عطا فرما. تو چونکہ انہیں مہلت ملی ہوئی ہے اس لیے انہیں نشانیاں نہیں دی جاتی جو یہ مانگ رہے ہیں،
اور اگر یہ نشانی آئی اور انہوں نے انکار کیا تو یہ برباد ہو جائیں گے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ہم نے سمود کو ناقہ دیا آنکھیں کھولنے کو، یعنی قوم سمود نے یہ طلب کیا کہ ہمیں اونٹنی کا معجزہ دکھائیں، پہاڑ پھٹ جائے اس سے اونٹنی نکلے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا جو مبصرہ تھا، آنکھیں کھولنے والا تھا، واضح حجت تھی۔ فَظَلَمُوا بِهَا، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، کفر کیا اور اس کا انکار کر دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے، یعنی ایک ایسا عذاب جو جلد آنے والا ہے اس سے ڈرانے کے لیے ایسی نشانی بھیجتے ہیں۔ جب انہوں نے انکار کیا تو پھر عذاب آ گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ سب لوگ آپ کے رب کے قابو میں ہیں، یعنی اے محبوب سب لوگ اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، آپ تبلیغ فرمائیے اور کسی کا خوف نہ کیجیے، اللہ آپ کا نگہبان ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو آپ کو دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے، یعنی جو ہم نے شب معراج بیداری کی حالت میں آپ کو دکھایا، وہ دکھانا لوگوں کے امتحان کے لیے تھا کہ کون اس پر ایمان لاتا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔ تو بہت سے لوگ مرتد ہو گئے اور تمسخر کے طور پر، مذاق کے طور پر کہنے لگے کہ بیت المقدس کی عمارت کا نقشہ بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا نقشہ بتا دیا تو یہ کافر آپ کو جادوگر کہنے لگے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت ہے، یہ بھی ہماری طرف سے لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ یعنی جہنم میں جو درخت زقوم ہے جو جہنم میں پیدا ہوتا ہے، اس کو آزمائش کا سبب بنا دیا، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آگ ایسی ہے کہ پتھروں کو جلا دے گی، پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں درخت اگیں گے۔ آگ میں درخت کہاں رہ سکتے ہیں؟ یہ اعتراض انہوں نے کیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہ سمجھے، غافل رہے، نہ سمجھے کہ اس قادر مختار کی قدرت سے آگ میں درخت پیدا کرنا کچھ بعید نہیں۔ سمندل ایک کیڑا ہوتا ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے، آگ ہی میں رہتا ہے، اور حضرت صدر الافاضل فرماتے ہیں تفسیر خزائن العرفان میں کہ بلاد ترک میں اس کے اون کی تولیاں بنائی جاتی تھیں جو میلی ہو جانے پر آگ میں ڈال کر صاف کر لی جاتی تھیں اور جلتی نہ تھیں، اور حضرت فرماتے ہیں شتر مرغ انگارے کھا جاتا ہے، تو اللہ کی قدرت سے آگ میں درخت پیدا کرنا کیا بعید ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں دینی اور دنیاوی خوفناک امور سے۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، تو انہیں نہیں بڑھتی مگر بڑی سرکشی، وہ ڈرنے کے بجائے اور سرکشی کرتے ہیں۔ جب دل سیاہ ہو جائیں تو نصیحتوں کے اثرات نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہمارے دل کو مردہ ہونے سے محفوظ فرمائے۔ گناہوں سے دل سیاہ تو ہوتے ہیں، لیکن مسلمان کے دل میں وہ صلاحیت ہوتی ہے
کہ قرآن پاک سن کر اس کے دل کی گندگی دور ہو جاتی ہے، لیکن وہ کافر کہ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی، ان کے دل ایسے مردہ ہو چکے کہ وہ پھر کبھی زندہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ہمارے دل کے ہر زنگ کو دور فرمائے۔ اللہ